سورہ صف کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ سورہ صف سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ بیان فرمائی تھی۔ سورہ ممتحنہ میں مقاطعہ کا بیان تھا، مقاطعہ کہ کافروں کے ساتھ قطع تعلق اختیار کرنا ہے، اور سورہ صف کے اندر مقاتلہ کا بیان ہے، مقاتلہ کا ذکر ہے کہ کافروں کے ساتھ کیا کرنا ہے، قتال کرنا ہے۔ آپ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اور سرفروشان اسلام کے فرائض کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کافروں کے ساتھ قتال کرنا ہے۔ وہاں مقاطعہ کا بیان تھا، قطع تعلق کا، یہاں مقاتلہ کا بیان ہے۔ وہاں کافروں کے ساتھ تعلقات ختم کرنے تھے، مقاطعہ کرنا تھا، یہاں کافروں کے ساتھ قتال کرنا ہے، مقاتلہ کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے زجر کو بیان کیا ہے، جیسے کہ سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ نے کیا ہے، زجر کو بیان کیا تھا، لیکن یہاں پر اللہ نے جو زجر بیان کیا ہے یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ وہاں منافقین کے لیے تھا، یہاں زجر کس کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 3 مرتبہ ایمان والوں کو خطاب بھی کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی، ما فی السماوات وما فی الارض، وہ تمام چیز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، چاہے وہ تسبیح قالن ہو یا حالن ہو۔ قولی طور پر ہو، جس طرح انسان قولی طور پر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یا حالن ہو، زبان حال سے جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، زبان قال سے یا زبان حال سے ہو، بہرحال اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے ہر چیز، چاہے وہ آسمانوں میں ہے چاہے زمین میں۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے۔ جب اللہ زبردست ہے اور ہر چیز اسی کی پاکی بیان کرتی ہے تو تم نے اس کے احکامات کو کیا کرنا ہے، ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ اور اس کے احکامات میں سے ایک حکم قتال اور جہاد کا بھی ہے، لہٰذا قتال اور جہاد بھی تم نے کیا ہے، کرنا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل مقصود چونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا ذکر دوبارہ یہاں پر کیا کہ تم جو قتال کرتے ہو کافروں سے، وہ قتال مقصود نہیں ہے، وہ جہاد مقصود نہیں ہے، وہ تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ کی توحید اور وحدانیت بغیر قتل و قتال اور جہاد کے حاصل ہو جائے تو نہ قتل و قتال کی ضرورت ہے اور نہ جہاد کی ضرورت ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے زجر کو بیان کیا ہے، ان کے لیے تنبیہ ہے، ڈانٹ ہے۔ کچھ اہل ایمان ایسے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ لو عرفنا احب الاعمال الی اللہ لعملنا، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے ہاں کون سا عمل محبوب ترین عمل ہے، لعملنا، تو ہم اس عمل کو کرنا شروع کر دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے کیا کہا تھا، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، محبوب ترین عمل کون سا ہے، ہم اس عمل کو شروع کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ عمل تو جہاد کا عمل ہے، اللہ کے نزدیک جو سب سے محبوب ترین عمل ہے وہ عمل کیا ہے، جہاد ہے، قتل و قتال ہے کافروں کے ساتھ۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو وہ باتیں مت کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یہ کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہ کچھ ایمان والوں نے یہ دعویٰ کیا تھا یا انہوں نے یہ بات، یہ خواہش ظاہر کی تھی، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سا عمل اللہ کو محبوب ترین عمل ہے، ہم اس عمل کو شروع کر دیں گے۔ تو اب اللہ کے ہاں جو عمل محبوب ترین عمل ہے وہ تو قتل و قتال اور جہاد ہے، وہ تو کافروں سے جہاد کرنا ہے۔
اور یہ عمل ایسا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو کام کرتے نہیں ہو وہ باتیں مت کہا کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام جہاد نہیں کرتے تھے یا وہ جہاد سے جی چراتے تھے یا جہاد سے پیچھے ہٹتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو انہوں نے بات کی تھی بعض اہل ایمان نے کہ ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے تو ہم اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ اس میں ایک طرح سے دعوت تھا، ایک طرح سے بڑائی تھی کہ ہم اس عمل کو اگرچہ کوئی دعویٰ نہیں کیا صحابہ نے، لیکن یہاں اس کو آپ یوں سمجھ لے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے 3 سوالات کیے تھے، روح کی حقیقت کیا ہے، روح کیا چیز ہے، اور ذوالقرنین کون ہیں، اصحاب کہف کون لوگ تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کل تمہیں بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول کا خیال یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئیں گے، وحی کے ذریعے سے میں مشرکین کو بتا دوں گا، اس سوال کا جواب دے دوں گا۔ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو کئی دنوں تک جو ہے وحی نہیں آئی، آپ پریشان ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ جب کوئی کام آپ کرتے ہو تو یہ مت کہا کرو کہ بھئی یہ کام میں کرنے والا ہوں، کل یہ کام میں نے کرنا ہے۔ ہاں اگر انشاءاللہ کیا ہے اس کے ساتھ ملا لو تو پھر کہہ سکتے ہو۔ تو صحابہ نے انشاءاللہ یہاں پر بھی نہیں کہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ جو بات تم کرتے نہیں ہو وہ مت کہا کرو، ہو سکتا ہے کہ تم اس کام کو نہیں کر سکو، پھر کیا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے صحابہ پر یہ اعتراض نہیں کیا جائے کہ صحابہ جو ہے وہ جہاد کرتے نہیں تھے۔ صحابہ تو جہاد کیا کس نے ہے؟ صحابہ ہی نے تو کیا ہے۔ احد میں کون شریک ہوئے، بدر میں کون شریک ہوئے، احزاب میں کون شریک ہوئے، فتح مکہ میں کون شریک ہوئے، حوازن کے اندر کون شریک ہوئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حنین کے اندر کون شریک ہوئے؟ یہ ساری لڑائیاں کی ہی صحابہ نے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی دعوے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ جو بھی کام انسان کرنے کا ارادہ کرے اس کو اللہ کے سپرد کرے اور انشاءاللہ کہے اگر اللہ نے توفیق دی تو میں یہ کام کروں گا۔ یوں کہنا چاہیے تھا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل جو ہے محبوب ترین عمل ہے تو انشاءاللہ ہم اس عمل کو کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تم نے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر طریقہ اختیار کریں گے، اب جہاد کرو جو رضا الہی کا ذریعہ ہے۔ تم نے یہ کہا تھا نا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہر طریقہ اختیار کریں گے۔ تو اگر اللہ کی رضا چاہیے تو فرمایا کہ جہاد کرو، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ نے یہاں آیت نمبر 4 کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو اس کے راستے میں صف باندھ کر قتال کرتے ہیں، گویا کہ وہ سیسہ پھیلائی ہوئی دیواریں ہیں۔ تو اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ اللہ جہاد سے محبت کرتے ہیں تو مجاہدین سے بھی کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہارون الرشید بادشاہ نے کسی اپنے بیٹے کے استاد سے کوئی وعدہ کیا تھا۔ کوئی استاد تھا جو ہارون الرشید کے بیٹے کو پڑھایا کرتا تھا، تو ہارون الرشید نے اس سے کوئی وعدہ کیا کہ میں آپ کو کوئی چیز دوں گا، اور ہارون الرشید اپنے اس وعدے کو بھول گیا۔ تو وہ جو استاد تھا نا وہ آیا اور ہارون الرشید کے سامنے بار بار اس کے بیٹے کو یہ آیت پڑھا رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہارون الرشید بادشاہ کے سامنے بار بار یہ آیت پڑھتا رہا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ ہارون الرشید سمجھ گیا کہ کوئی وعدہ کیا تھا، ہم بھول گئے ہیں، اس وعدے کو ہم نے پورا نہیں کیا، اس لیے کیا ہے یہ اس آیت کو بار بار پڑھ رہا ہے اور حکم جاری کیا کہ بھائی اس کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے کو پورا کر دیا جائے۔ بعض سیٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ جی میں اتنے لاکھ روپے دوں گا، اتنے کروڑ دوں گا، مسجد میں یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن بعد میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اپنے وعدے کو بھول جاتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں۔ آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے کی بات ہے، یہاں ایک آدمی آیا میرے پاس، کہنے لگا کہ میں آپ کی مسجد میں اے سی لگوانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بسم اللہ، اس سے اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔
آج تک وہ آدمی پلٹ کر نہیں آیا۔ تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس کے اندر آپ وعدہ خلافی کے مرتکب ہو جائیں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس کے اندر آپ کو کیا ہے جھوٹا ہونا پڑے، اپنے وعدے سے مکرنا پڑے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ یہ جو مسجد کی سامنے والی دیوار ہے نا، یہ دیوار گر رہی ہے، اس دیوار کو میں تعمیر کراؤں گا۔ یہ وعدہ اس نے کر لیا، اور اس کے بعد کیا ہے تقریباً 2 سال ہو گئے، آج تک وہ پلٹ کر نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ بھائی آپ نے دیوار نہیں بنانی تھی، مت بناؤ، لیکن وعدے تو مت کرو نا۔ لوگ جو ہے کیا ہے امید کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ کام کرے گا، بعد میں وہ کرتے نہیں۔ تو اللہ نے تنبیہ فرمائی، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں بہت بڑی بیزاری کی بات ہے کہ تم کہتے ہو وہ باتیں جو تم کرتے نہیں ہو۔ یہ اللہ نے مزید تاکید فرمائی کہ دیکھو جو بات تم نے کہہ دی اور پھر اس کو کیا نہیں، اللہ کے ہاں یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے، بیزاری کی بات ہے، ناراضگی کی بات ہے اللہ کے ہاں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے محبت کرتے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ یقاتلون فی سبیلہ، جو لڑتے ہیں قتال کرتے ہیں اس کے راستے میں، صفاً صف باندھ کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ مضبوط سیسہ پھیلائی ہوئی کیا دیوار ہے، گویا کہ وہ کیا ہے سیسہ پھیلائی، جس طرح کسی دیوار کے اندر سیسہ پھیلا دیا جائے اور وہ دیوار مضبوط ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ مجاہدین اسلام اللہ کے راستے میں صف باندھ کر اس طرح لڑتے ہیں گویا کہ یہ سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار ہے، ڈٹ کر کیا ہے کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، ڈرتے نہیں۔ یہ سورہ صف ہے، سورہ صف کے بعد سورہ جمعہ ہے، سورہ جمعہ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کا ذکر کیا ہے۔ تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو جماعت کی جو بقا ہے نا وہ 3 قسم کے افراد کے اوپر ہیں۔ جماعت کی بقا کتنے قسم کے افراد کے اوپر ہیں؟ 3 قسم کے افراد کے اوپر ہے۔ نمبر 1 مجاہدین کے اوپر ہے، جس کا ذکر سورہ صف میں ہے۔ نمبر 2 جماعت کی بقا علماء کے اوپر ہے، اور اس کا ذکر کیا ہے سورہ جمعہ کے اندر آتا ہے۔ نمبر 3 جماعت کی بقا اغنیاء اور مالدار لوگوں کے اوپر ہوتی ہے، اور اس کا ذکر اللہ نے سورہ منافقین میں کیا ہے۔ مجاہدین کا ہونا بھی ضروری ہے، علماء کا ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور مالدار لوگوں کا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ علماء رہنمائی کرتے ہیں، مجاہدین لڑتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور مالدار لوگ کیا ہے پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، یہ بھی اسی زجر کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جو کیا ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہونا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہیں دینی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم کیوں مجھے ایذا دیتے ہو، کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو جہاد نہ کر کے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جب جہاد کا حکم ان پر لازم ہوا، فرض ہوا، انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کے رب چلے جاؤ، آپ لوگ قتال کرو، جہاد کرو، ہم تو یہیں پر کیا بیٹھے رہیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بڑی ایذا کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے اس طرح نہیں کرنا ہے، تم نے اس طرح نہیں کرنا ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، مسئلہ جہاد ہے، کہ میں مسئلہ جہاد نہ کر کے، جیسے کہ میں نے سورہ مائدہ کا حوالہ دیا، مسئلہ جہاد کیا ہے، جہاد نہ کر کے تم مجھے کیا ایذا دیتے ہو، مجھے تکلیف پہنچاتے ہو۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو سورہ بقرہ میں آپ نے تفصیل پڑھی ہے، انہوں نے من اور سلوہ کے اوپر کیا صبر نہیں کیا تھا، یا جب دریا پار ہو گئے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی ایک دربار بنا دیجیے، ہمارے لیے بھی کیا بت بنائیے تاکہ ہم اس کی کیا ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایسا خدا اور معبود بنا لو کہ جس طرح ان لوگوں کی کیا ہے آلہہ اور معبود ہے، تاکہ ہم اس کی کیا کریں، عبادت کریں۔ تو یہ ایذا انہوں نے کیا موسیٰ علیہ السلام کو پہنچائی تھی، تکلیف۔ اللہ فرماتے ہیں جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم لم تؤذوننی، تم کیوں ایذا دیتے ہو مجھے، کس طرح ایذا دیتے تھے، جہاد نہ کر کے۔ وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔
تمہیں تو معلوم ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، پھر تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو؟ بھائی جو اللہ کا رسول ہوتا ہے، اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، اس کو ایذا دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اس کو ایذا نہیں دینی چاہیے، لیکن انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو بھی کیا کی؟ ایذا دی۔ یہاں یہ دیکھو نا، یہ جو جملہ کا نا وَقَدْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو شرارت کی تھی نا، جہاد سے انکار کیا تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قصداً اس طرح کیا تھا، یہ کوئی ان سے اجتہادی غلطی نہیں ہوئی تھی، نہ ان سے کوئی عقلی غلطی ہوئی تھی، نہ کوئی عقلی غلطی تھی، نہ کوئی اجتہادی غلطی تھی، بلکہ قصداً اس طرح کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوں تمہاری طرف۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو جب جانتے ہو پھر کیوں ایذا دیتے ہو، پھر کیوں جہاد سے انکار کرتے ہو؟ معلوم ہوا یہ ان سے غلطی نہیں ہوئی تھی، قصداً انہوں نے کیا تھا۔ فَلَمَّا زَاغُوا، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ پھر گئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ نے پھیر دیا ان کے دلوں کو، یعنی اس حکم کے بعد، اس فرمان کے بعد بھی جب وہ پھر گئے، انہوں نے جہاد نہیں کیا، اللہ نے ان کے دلوں کو کیا ہے؟ ایمان کی توفیق سے محروم کر دیا، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ کا معمول کیا ہے؟ اللہ کی سنت کیا ہے؟ یہ اللہ کی سنت کا بیان ہے، اللہ کے معمول کا بیان ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا، منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا ایسی قوم کو جو فاسق ہو، جو اعلیٰ درجے کی فاسق ہو، ایسی قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، یہ اللہ کا معمول ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ اللہ تعالیٰ یہاں سے قتال کی ترغیب دے رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح پکے ہو جاؤ، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ پکے ہو گئے تھے اللہ کے دین کے لیے، اسی طرح تم بھی کہ اللہ کے دین کے لیے پکے ہو جاؤ۔ حالانکہ یہودیوں نے ان کے قتل کے منصوبے بنائے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے، یعنی انجیل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور اس پیغمبر کی کیا ہے؟ وہ جو پیغمبر ہوگا وہ پیغمبر تورات کی بھی کیا کرے گا؟ وہ پیغمبر ایسا ہوگا کہ اس پر ایمان لانے میں تمہارا کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ یہ خوشخبری کس نے سنائی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کے اندر سنائی ہے۔ ذرا دیکھیے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جب کہا حضرت عیسیٰ نے، جو کہ بیٹے ہیں مریم کے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، کس کے بیٹے ہیں؟ بی بی مریم کے بیٹے، اللہ کے بیٹے نہیں ہے۔ کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر اور رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے ہے، یعنی تورات کی کیا تصدیق کرنے والا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں تمہاری طرف رسول ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں تم کیا ہے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہوں، صرف بنی اسرائیل کو کہا۔ صرف کس کو کہا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، خطاب صرف بنی اسرائیل کو کیا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا۔ انی رسول اللہ علیکم، میں صرف تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہاری طرف کیا پیغمبر بنا کر بھیجا ہوں۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام تمام انسانوں کے لیے پیغمبر نہیں تھے، تمام انسانوں کے لیے رسول نہیں تھے، بلکہ صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے۔ اور فرمایا کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح کیا ہے انجیل کا علم دیا تھا، اسی طرح تورات کا علم بھی اللہ نے دیا تھا، اور قرآن کا علم بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے جب وہ کیا نزول فرمائیں گے، آئیں گے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، یہاں سے اس آیت کی اس ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی نا، وہ باقی رہنے والی اور دائمی نہیں تھی، اس کی ایک انتہا تھی، اور وہ انتہا کیا ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي، اور میں خوشخبری سنانے والا ہوں ایک ایسے رسول کی، یأتی جو آئے گا میرے من بعدی، میرے بعد، اسمہ احمد، اس رسول کی تعیین کر دی کہ اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا خوشخبری سنا دی۔ فلما جاءہم، جب آیا ان کے پاس
بالبینات، جب وہ پیغمبر ان کے پاس آیا، وہ رسول ان کے پاس آیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالبینات واضح دلائل لے کر، معجزات لے کر، قالوا تو وہ کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ جتنے بھی معجزات اس نے پیش کیے ہیں، دلائل پیش کیے ہیں، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ شمع آسمانی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو آسمانی دلائل تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو دیے تھے، انہوں نے اس کو کیا کہا کہ یہ تو واضح طور پہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ یہاں یہ مسئلہ سمجھ لے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ سورہ صف میں اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ آج کل کے جو تورات کے نسخے ہیں، توبہ، جو انجیل کے نسخے ہیں، اس پہ سوال ہوتا ہے کہ آج کل کے جو انجیل کے نسخے ہیں، ان انجیل کے نسخوں میں احمد کا لفظ تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ یاد رہے کہ دیکھو عیسائی جو ہے نا، عیسائی یہ جب کسی چیز کا ترجمہ کرتے ہیں تو یہ ناموں کا بھی ترجمہ کر دیتے ہیں۔ تو جہاں انجیل کے اندر کہ احمد کا لفظ آیا تھا، انہوں نے جب اس کا ترجمہ کیا نا، تو اس کے ترجمے کو بھی احمد کو بھی اس کا بھی ترجمہ کر کے اس کو بدل کے اس کو فارقلیت کہا۔ اس کو کیا کہا؟ احمد کی جگہ فارقلیت کر دیا اس کو، یعنی بہت زیادہ تعریفیں کرنے والا، یا بہت زیادہ کیا ہے جس کی تعریف کی جائے، تعریف کیا ہوا۔ تو انہوں نے احمد کی جگہ فارقلیت اس کو لکھ دیا۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں تورات کی کچھ کیا ہے، انجیل کے کچھ نسخوں کے اندر آپ کو فارقلیت کا لفظ کیا ہے ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور موجودہ زمانے کے اندر جو انجیل کے نسخے ہیں، حالانکہ اس میں اتنی تحریف ہو چکی ہے، اتنا رد و بدل لوگوں نے کر دیا ہے، عیسائیوں نے اتنی تبدیلی اس کے اندر کر دی ہے، اس کے باوجود بھی اگر فارقلیت کا لفظ آپ کو نظر نہ بھی آئے نا، تو پھر بھی کچھ ایسے الفاظ ملیں گے جو فارقلیت کے ہم معنی ہوں گے، جو فارقلیت کے کیا ہوں گے؟ ہم معنی الفاظ کیا ہے موجود ہوں گے۔ اب بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کیا ہے فارقلیت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، یہ اس کا مصداق صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فارقلیت کا لفظ جو ہے یہ موجود ہے، یہ پیشنگوئی انجیل کے اندر موجود ہے کہ فارقلیت آئے گا میرے بعد، اور وہ کیا ہے واضح دلائل لے کر آئے گا۔ اور وہ فارقلیت کون ہے؟ وہ حضور علیہ السلام ہے، اور فارقلیت کیا ہے؟ احمد ہی کا ترجمہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تورات اور انجیل کے اندر اتنی تحریفات ہونے کے باوجود پھر بھی اس کے اندر ایسی بشارتیں موجود ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیغمبر ہونا اور آپ کی صداقت اور آپ کی حقانیت اب بھی کیا ہوتی ہے؟ سمجھ میں آتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اگر کوئی عیسائی یہ کہے کہ جی وہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو کیا ہے فارقلیت کا ذکر کیا ہے یا جو بشارت دی ہے، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو ہم ان سے کہیں گے کہ بھائی اسی طرح تو یہودی بھی کہتے ہیں کہ تورات کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اس سے مراد کیا عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم جو ان کو جواب دو گے، ہم تمہیں وہی کیا ہے جواب دیں گے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری اور بشارت سنائی ہے انجیل کے اندر۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے یہ ناسخ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کیا ہو چکی ہے؟ منسوخ ہو چکی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ افتراء علی اللہ الکذب، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ یہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسائی کہا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہود کہا کرتے تھے عزیر علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج کل بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے ساتھ کیا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اس کو بلایا جاتا رہا اسلام کی طرف۔ یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، خود بھی اس کو تنبیہ نہیں ہے، اور متنبہ کرنے کے باوجود بھی اس کو تنبیہ نہیں ہو رہی ہے۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے
کہ یہ تم شرک کر رہے ہو، اس کے باوجود بھی اسلام کی طرف نہیں آتا، توحید کی طرف نہیں آتا، شرک کو نہیں چھوڑتا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی یہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ توفیق نہیں دیتا، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا ایسی قوم کو جو ظالم ہو۔ توفیق کے اندر کیا ہے؟ اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کیا توفیق سلب کر لیتا ہے، ان کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا ہے۔ ان لوگوں کا جو علاج ہے نا بس وہ قتال ہی ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کے ساتھ قتال کیوں کرنا چاہیے، قتال کی وجوہات اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں۔ جیسے یہاں پر یہ ایک وجہ اللہ نے بیان کی کہ بھئی یہ اللہ کے ساتھ کیا شرک کرتے ہیں، اللہ کی طرف کیا اولاد کی نسبت کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہی کیا قتال کا سبب ہے۔ ایک سبب اللہ نے یہاں ایک اور بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دے اللہ کے نور کو، یعنی یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نور کو جو کہ دین اسلام ہے، اس دین اسلام کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مٹانا چاہتے ہیں۔ بافواہہم، اپنے منہوں کے ذریعے سے، یعنی من گڑت واقعات بیان کر کے، من گڑت افسانے کیا ہے؟ اسلام کے مد مقابل گڑھ کر بت پرستی، قبر پرستی، اس طرح کی باتیں کر کے یہ اسلام کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کی نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ کی نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، حالانکہ اللہ پورا کرنے والے ہیں اپنے نور کو۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہو، کافروں کو برا کیوں نہ لگے، اللہ نے اپنے نور کو اور اپنے دین اسلام کو غلبہ دینا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اب اللہ کیسے اپنے نور کو پورا کریں گے؟ فرمایا هو الذی، وہ اللہ جو ہے وہ ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدی، ہدایت دے کر، ہدایت دے کر بھیجا، قرآن دے کر بھیجا، یعنی ہدایت سے مراد سبب ہدایت ہے، سبب ہدایت دے کر اللہ نے اس کو بھیجا کہ بھئی یہ قرآن آپ کو دے رہا ہوں، ایسی کتاب ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ، تاکہ اللہ اس کو غالب کرے، دین حق کو، دین اسلام کو، علی الدین کلہ، تمام ادیان کے اوپر، تمام ادیان کے اوپر دین اسلام کو کیا کر دیا اللہ تعالیٰ؟ غالب کر دیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں تو ظاہری طور پہ بھی اللہ نے غالب کر دیے کہ روم، فارس وغیرہ یہ سارے علاقے کیا ہے مسلمانوں نے فتح کر لیا، اور ہمارے زمانے کے اندر اگرچہ بظاہر اسلام مغلوب نظر آتا ہے، کافر طاقتور نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے زمانے میں بھی دلیل کے لحاظ سے اور حجت کے لحاظ سے اللہ نے اسلام کو کیا دیا ہے؟ غلبہ دی ہے تمام ادیان کے اوپر۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات کیا ہے؟ بری لگے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے اللہ نے ایمان والوں کو ایک اور خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب کس کو ہے؟ یہ ایمان والوں کا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دین تب غالب ہوگا جب جہاد کرو گے۔ اللہ نے پہلے کس کا ذکر کیا؟ اللہ دین کو غلبہ دینا چاہتے ہیں، لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دین حق اور دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ کیسے غالب کریں گے؟ جہاد کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، اے ایمان والو، هل ادلکم، کیا میں بتاؤں تمہیں، علی تجارت، ایسی تجارت، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں نجات دے درناک عذاب سے، درناک عذاب سے کیا ہے؟ تمہیں نجات دے۔ دیکھو انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے، انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے نفع بھی ملے اور نقصان سے بھی بچ جاؤں۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ یار اگر نفع نہ بھی ملے نا، کم سے کم نقصان سے تو میں کیا ہو جاؤں؟ بچ جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی تجارت تمہیں بتاؤں گا جس میں تمہیں نفع بھی ملے گا اور تم نقصان سے بھی بچو گے۔ اور انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ نفع ملے یا نہ ملے، نقصان سے بچ جائے۔ اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ بھئی جو تجارت تمہیں بتا رہا ہوں وہ تمہیں نقصان سے بچائے گی۔ وہ تجارت تمہیں کس سے بچائے گی؟ یعنی وہ نفع بخش تجارت ہے۔ هل ادلکم علی تجارت، کیا میں بتاؤں تمہیں ایسی تجارت، تنجیکم من عذاب علیم، جو تجارت تمہیں نجات دے گی درناک عذاب سے۔ وہ تجارت ہے کیا چیز؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم انفسکم، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے۔ جہاد جو ہے نا، جہاد یہ سب سے بڑی تجارت ہے، یہ نفع بخش تجارت ہے، یہ تجارت آپ کو عذاب علیم سے نجات دینے والی ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ جہاد کرنا اور یہ اللہ پر ایمان لانا
اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کو قربان کرنا، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی نفع بھی ملے گا تمہیں اس تجارت سے۔ تجارت سے نفع کیا ملے گا؟ نقصان سے تو بچ جاؤ گے، نفع بھی ملے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، ویدخلکم، اور داخل کر دے گا تمہیں جنات، ایسے باغات کے اندر، تجری من تحتہا، کہ بہتی ہے ان باغات کے نیچے، الانہار، نہریں، کئی قسم کی نہریں ہیں، 5 قسم کی نہریں تو وہاں کیا ہے؟ بہہ رہی ہوگی۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ ومساکن طیبۃ، اور اللہ تمہیں ٹھہرائے گا ایسے گھروں کے اندر، طیبۃ، جو پاکیزہ گھر ہوں گے، فی جنات عدن، ہمیشہ کے باغات کے اندر، ہمیشہ کے باغات کے اندر تمہیں کیا ہے؟ رہائش ملے گی، گھر ملیں گے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جنت انسان کو مل جائے، یہ انسان کے لیے بہت بڑی کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ اللہ کی رضا بھی بڑی کامیابی ہے، لیکن اللہ نے جنت ملنے کو بھی بڑی کامیابی سے تعبیر کیا ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں ایک اور چیز بھی دے گا، تُحِبُّونَهَا، جسے تم پسند کرتے ہو۔ وہ اور چیز کیا ہے جس کو انسان پسند کرتا ہے؟ وہ اور چیز یہ ہے، نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، وفتح قریب، اور عن قریب جو ہے کیا ہے؟ فتح آئے گی، بہت قریب کیا فتح آئے گی۔ پہلے تو اخروی ثمرات کا ذکر کیا کہ بھئی تم جہاد کرو گے، آخرت میں تمہیں جنت ملے گی، باغات ملیں گے، رہائش گاہیں ملے گی، مغفرت ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر کیا ملے گا؟ نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ دیکھو نا، فارس، روم، یہ سارے علاقے مسلمانوں نے کیا فتح کی، اللہ کی کیسی کیا مدد آئی۔ وہ فتح قریب اور عن قریب فتح، یا تو اس سے مراد کیا فتح مکہ مراد ہے، سمجھ میں آ رہی بات، اور یا صحابہ کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی ہے وہ مراد ہے اس سے، اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک ہونے والے جتنی بھی فتوحات ہیں یہ سب فتح قریب ہیں، اس لیے کہ قیامت کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں اس کو اللہ نے فتح قریب کہا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور ان تمام باتوں کی خوشخبری سنائیے ایمان والوں کو۔ کتنی بڑی اللہ نے خوشخبری سنا دی، نفع بخش تجارت اللہ نے بتا دی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یہ تیسری مرتبہ خطاب آ گیا ایمان والوں کو۔ اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ تم اللہ کے دین کے مددگار، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے دین کے مددگار یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے، اللہ کی مددگار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم، جیسے عیسیٰ نے کہا، جو بیٹا ہے مریم کا، اللہ کا بیٹا نہیں، یہ بی بی مریم کا بیٹا ہے، بی بی مریم کا بیٹا ہے، انہوں نے کہا للحواریین، حواریوں سے، اپنے معاونین سے، اپنے صحابہ سے جو ان پر ایمان لا چکے تھے، من انصاری اللہ، کون میری مدد کرے گا، میرا مددگار کون ہوگا جو میری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا ہے؟ اجر ہوگا، مقام ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر چند افراد تھے، آپ اس کو انگلیوں پر گن سکتے تھے، اتنے لوگ اس پر ایمان کیا ہے؟ لا چکے تھے۔ جب یہودیوں نے ایذا پہنچانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا من انصاری اللہ، کون میری مدد کرے گا، میرے مددگار کون ہے اللہ کے ہاں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو کیا ہے یہ سوال کیا، تو حواری جو تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، ہم آپ کی کیا ہے؟ مدد کریں گے۔ حواریوں نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، رسول کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ کے دین کی کیا مدد کی۔ یہاں یہ جو فرمایا حواریین، حواریین سے مراد وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام پر کیا تھے؟ ایمان۔ حواریین یا حواریون، یہ حور سے ہے یا حور سے ہے، جس کے معنی کیا سفیدی کے ہیں۔ حور کو بھی حور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ گوریاں ہوگی اور رنگ کی سفید ہوگی، سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ تو ان کو اللہ نے جو حواریین کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان کا باطن صاف تھا نا، ان کا ظاہر بھی اسی طرح کیا ہے؟ صاف تھا۔ یا حواریین کا معنی ہے اعوان، مدد کرنے والے، یا حواریین کا مطلب یہ ہے سفید رنگ والے۔ یہ قوم کے چونکہ معزز افراد تھے یہ حواریین، اس لیے کیا ہے ان کو حواریین کہا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حواریین یہ حور سے ہے جس کے معنی سفیدی کے آتے ہیں۔ تو یہ جو حواریین تھے نا، ان میں 2 آدمی ایسے تھے کہ جو دھوبی کا کام کرتے تھے، کپڑے دھویا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم کپڑے دھوتے ہو، کپڑے صاف کرتے ہو، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ دل کیسے صاف کرتے ہیں، دلوں کا صاف کرنا میں تمہیں بتاؤں۔ تو ویسے تو 1-2 افراد تھے جو یہ کام کرتے تھے، بعد میں جتنے بھی لوگ کیا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور آپ کی مدد کی، سب کیا حواری کہلانے لگے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حواریین کا ایک معنی یہ بھی ہے
کہ جو کیا کپڑے دھونے والے ہوتے ہیں نا، دھوبی ہوتے ہیں، ان کو حواریین یا حواریون کہا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا ہے کپڑے دھوتے ہو، کپڑے صاف کرتے ہو، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ دل کیسے صاف کرتے ہیں، دل کا صاف کرنا میں تمہیں بتاؤں۔ سبحان اللہ۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی عیسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر ایک جماعت کیا ایمان لائی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو کیا ہے مسلمان ہو گئی، وکفرت طائفہ، اور ایک جماعت جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئی، اس نے انکار کیا۔ جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، غیر اللہ ہے، اللہ نہیں غیر اللہ ہے، اور ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، وہ تو ایمان لائے۔ اور جنہوں نے کہا کہ بھئی یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور یا ان کو کیا سولی پہ چڑھا دیا گیا ہے، تو وہ کیا ہے وکفرت طائفہ، اس جماعت نے انکار کیا۔ فأیدنا الذین آمنوا، پس ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، چاہے وہ عیسائی تھے چاہے مسلمان تھے۔ علی عدوہم، اللہ فرماتے ہم نے ان کی مدد کی ان کے دشمنوں کے خلاف۔ فاصبحوا ظاہرین، پس یہی لوگ ہو گئے غالب، یا تو دلیل کے لحاظ سے غالب ہو گئے، یا یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ جہاد اور قتل و قتال ہوا تو قتل و قتال کے اندر کیا ہے یہ ایمان لانے والے غالب آ گئے ان کے اوپر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تو ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، دوسرا اللہ نے ایمان والوں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ باتیں مت کہا کرو جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی انسان کو ایسی بات ہی نہیں کرنی چاہیے جس سے دعویٰ ظاہر ہو رہا ہو، جس سے دعویٰ کیا ہے معلوم ہو رہا ہو۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟